محبت کی قیمت۔ رب ایسے بھی منچائی خواہش پوری کرتا۔ وہ اپنے ناخنوں پر بنے دلکش ڈیزائن کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ دراز گردن میں فکس سسرال سے آئی چنے برابر ہیروں کی مالا کسی بے آرامی کے بغیر اس کی کھال کے ساتھ چپکی تھی۔ میسرہ راضی تھی، رضا الہی کی تیسری بیٹی، جسے ماں باپ کے بقول سب سے ضدی کہا جاتا تھا۔ اس نے اپنے لیے آئے ہر رشتے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسے کوئی عملی مسلمان چاہیے۔ وہ خود بھی کچھ عرصہ قبل ہی ایک مقامی دینی تنظیم سے جڑنے کے بعد عملی مسلمان بنی تھی۔ جب اسے فہم آیا تو اس نے اپنے سارے ملبوسات نئے سرے سے بنوائے اور زندگی کا طرز عمل تبدیل کیا۔ حلال کا نظریہ اس کے گھر میں خاصا واضح تھا، اس لیے سب نے اس کی اس تبدیلی کو نوٹ تو کیا لیکن کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ کسی کی ذاتی پسند یا ناپسند پر رائے دینا مداخلت گردانا جاتا تھا۔ چنانچہ جب میسرہ نے باب کٹ بالوں پر اسکارف لیا تو گھر میں کسی نے اعتراض نہیں کیا، اور پھر جب دو سول سروس سے جڑے دمادوں کے بعد میسرہ کے لیے میجر صاحب کے بیٹے کا رشتہ آیا تو اس نے فوراً انکار کر دیا۔ چلو اچھا ہوا، میسرہ نے خود ہی منع کر دیا۔ اس لڑکے کے بارے میں سنا ہے کہ اسے پینے پلانے کا شوق ہے۔ سلیمہ رضی نے صبح سویرے لان سے توڑے ہوئے موتیوں کے پھولوں کو پیالے میں بھرتے ہوئے اپنے میاں سے کہا، جو راکنگ چیئر پہ بیٹھے تسبیح کے دانے گرا رہے تھے اور بیوی کی بات سن کے خاموش رہے۔ وہ شہری ہوابازی کے ایک ایماندار افسر کے طور پر نوکری کر رہے تھے اور پچھلے 2 برس سے عدالتی مقدمے کا سامنا کر رہے تھے۔ مصالحت ہر وقت سامنے تھی، یا تو عہدہ چھوڑ دیں یا اپنی ایمانداری، دونوں میں سے کسی پر رضا الہی کے انکار نے معاملے کو لٹکا رکھا تھا۔ یہ سال خاصا نازک تھا۔ کیس اچانک جج تبدیل کر دیا گیا اور اس بار ان کا لہجہ اور تاثر دونوں پچھلے جج سے مختلف اور تیکھے تھے۔ ایسے میں میسرہ کے شوہر کے حوالے سے فرمائشیں بھی ان کے لیے درد سر بن رہی تھی۔ اس کی پسند کا لڑکا ان کے ارد گرد موجود نہیں تھا۔ 4 بیٹیاں وہ پہلے ہی بیاہ چکے تھے اور ان کی ایسی کوئی خاص پسند نہیں تھی، مگر میسرہ اپنی 2 چھوٹی بہنوں کی شادی کے بعد بھی نیک مرد کے تصور سے دستبردار نہیں ہوئی۔ نیک مرد ایسا تھا کہ غائب تھا۔ بظاہر اچھے رشتے وہ اس لیے مسترد کر دی تھی کہ ان کے ہاں دینداری نہیں تھی۔ سلیمہ رضی کو میسرہ کی عمر کے 27ویں برس میں بڑی جدوجہد کے بعد اس کے شرائط پہ پورا اترنے والا رشتہ مل ہی گیا۔ لڑکا شہر کے مشہور ہسپتال میں ڈاکٹر تھا اور والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کا ناک نقشہ بھی بہت اچھا تھا، اتنا اچھا کہ میسرہ رضی کی الحمدللہ اس کے سامنے دب سے گئی۔ میسرہ نے ہر وقت تسبیح جاری رکھی۔ اس کا خیال تھا کہ ہر اچھی چیز پر نظر لگتی ہے، اور اس کا ہونے والا شوہر حمزہ بھی کئی پہلوؤں سے بہت اچھا تھا۔ نسبت طے ہونے کے بعد شادی کے دوران 1 ماہ کا وقفہ تیزی سے گزرا اور نکاح اور رخصتی تک پہنچ گیا۔ میسرہ نے گھونگھٹ تو نہیں نکالا تھا لیکن عروسی کمرے میں پہنچ کر نگاہیں ضرور جھکائی رکھیں۔ حمزہ کی پہلی بات سنتے ہی جس تیزی سے اس کی خوشیوں پہ پانی پھرا، دیکھنے والا اس میں بے یقینی صاف دیکھ سکتا تھا۔ میری 4 بہنیں ہیں اور 1 ماں، تم مجھے اپنی 5ویں نند اور دوسری ساس ہی سمجھنا۔ یہ تھا وہ پہلا جملہ جو نئے دلہا نے اپنی نئی دلہن سے رونمائی کرتے ہی بے حد سنجیدگی سے کہا۔ میسرہ رضی کی گزشتہ 2 ماہ سے جاری تسبیح کو اس جملے نے جھٹکا دیا اور وہ گنگ ہو گئی۔ اسے فوری طور پہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ شوخی ہے یا سنجیدگی۔ وہ خود بہت سنجیدہ مزاج تھی، اس کے باوجود وہ اس کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ کوئی میٹھی بات، کوئی شوخ جملہ نہ سہی، کم سے کم ایک تو صفی نظر ہی سے سہی اس کے دل کو شدید چوٹ لگی۔ پھر بھی وہ حمزہ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پائی۔ انہی سوچوں میں الجھتے ہوئے اس کی پوری رات گزر گئی۔ حمزہ کا کھردار رویہ اسے بہت برا لگا۔ بڑی بیٹی پابندی کے ساتھ باپ کو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے کر جاتی۔ وقت پہ سواری، میڈیکل رپورٹس اور تمام انتظامات و دیکھ بھال میں اس کے شوہر کا پورا تعاون ہوتا تھا۔ دوسری بیٹی روزانہ 2 بار آتی تاکہ امی ابو کو تنہائی کا احساس نہ ہو۔ اس کے شوہر نے اپنے گھر کی اس اراضی بے ترتیبی پہ کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، لیکن یہ ان دونوں کے لیے ممکن تھا کیونکہ وہ مکمل طور پہ خود مختار تھے۔ دونوں چھوٹیاں اس حد تک نہ کر رہی تھیں اور نہ کر سکتی تھیں۔ میسرہ کا تو ہر ہفتے آنا ہی بہت تھا۔ جب وہ آتی تو اکیلی ہی آتی کیونکہ حمزہ شادی کی رسومات کے بعد ساس سسر سے ملنا ہی نہیں تھا۔ میکے میں میسرہ کو کوئی طعنے تو نہیں دیتا تھا، لیکن جب بھی وہ کوئی یہ کہتا کہ عمل نہ کرنے والا نان پریکٹسنگ مسلمان گھرانہ تو بہتر ہے تو وہ کٹ کے رہ جاتی۔ سب جانتے تھے کہ حمزہ اور اس کے گھر والوں کا اپنا قصور تھا، دین کا نہیں، لیکن اخلاق کا علم تھامنے والوں میں بھی ان کے رویوں نے دوسروں کے عقیدوں کو متاثر کر دیا تھا۔ میسرہ اپنے گھر کے ماحول کی وجہ سے کھانے پکانے میں خاصی ماہر نہ تھی۔
بچپن سے ہی اس نے تمام کاموں کے لیے مددگار دیکھے تھے۔ شادی کے بعد جب اس نے نئے ماحول میں ضم ہونے کے لیے کھانا پکانے کی کوشش کی تو کم ذائقے والے کھانے کی وجہ سے اس کا کچن میں جانا ممنوع کر دیا گیا۔ بی بی، چیزوں کا ستیہ ناش نہ کیا کرو، رزق ضائع مت کرو۔ ساس نے مہنگے ٹماٹروں کا پتیلا بھر چٹنی کو زبان پہ رکھتے ہی سخت تیور سے گھورتے ہوئے کہا تو وہ گھبرا گئی۔ چٹنی واقعی عجیب ذائقے کی بنی تھی۔ مصرا کو حیرت ہوئی کہ امی کے گھر میں وہی ترکیب استعمال کرتے ہوئے چٹنی کیسے مزیدار بنتی تھی جو فوراً ختم ہو جاتی تھی۔ مصرا نے دکھ بھرے دل کے ساتھ چولہے پہ رکھی ٹماٹر کی چٹنی پر افسردہ نگاہ ڈالی۔ ساس کی ڈانٹ نے اس کے حوصلے توڑ دیے تھے۔ تعریف کی امید پر شروع کیا گیا کام سرزنش پہ ختم ہو گیا۔ جب شام کو حمزہ کام سے لوٹا اور سینڈوچ کے ساتھ ٹماٹر کی طلب ہوئی تو ٹماٹر کی چٹنی اور رزق کے ضیاع کا قصہ دوبارہ چھڑ گیا۔ بہو بیگم سے کہہ دیا ہے کہ آئندہ کچن میں جانے کی ضرورت نہیں کچھ پکانے کے لیے۔ امی کی بات سن کے حمزہ نے سینڈوچ پر ہی توجہ مرکوز رکھی اور سامنے بیٹھی مصرا کے دل میں اس رویے سے مزید دکھ بھر گیا۔ اس نے بڑھائی ہوئی نگاہ سے حمزہ کی طرف دیکھا کہ شاید وہ اس کے لیے کوئی حمایت کرے، لیکن حمزہ کی بے تاثر کیفیت دیکھ کر مصرا کے دل میں اس کے لیے بے دلی پیدا ہو گئی۔ اسے بھی تعجب ہوتا کہ مصرا رضی کی قیمت صرف اتنی ہے کہ اس کی ہر مرضی چھین کے اسے بس منقوہ کا لیبل دیا جائے، لیکن اس کی ان باتوں کا جو جواب اس کے میکے کے پاس تھا وہ دراصل اس کے انتخاب پر ہی اعتراض تھا۔ سویٹ ہارٹ، یہ جو نیک دکھتے ہیں نا، یہی سب سے زیادہ فیک نکلتے ہیں۔ بڑی بہن نے اسے اپنی محبت سے چمٹاتے ہوئے سرگوشی کی تھی اور وہ بس اسے دیکھتی رہی۔ کچھ عرصہ اور دیکھ لو، لیکن کوئی فیملی بنانے کی حماقت مت کرنا۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ بہن نے مصرا کے سرد ہاتھ تھامے۔ رات آئی لیکن راحت نہ لائی۔ عورت کو قربت سے پہلے محبت مطلوب ہوتی ہے، جو حمزہ سے روز بروز کم ہوتی جا رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ ایک خریدی ہوئی شے کی مانند اس گھر میں ہے جس پر ہر کوئی اپنی مرضی سے حق میں جتا رہا ہے۔ کسی نے بھی اس کی کسی بھی بات کو سراہا نہیں، اسے محبت سے نوازا نہیں۔ حمزہ واحد شخص تھا جو اس کی باتوں پر نہ تو توجہ دیتا تھا، نہ اسے کسی قسم کی حمایت فراہم کرتا تھا، اور نہ ہی اسے دوسروں کی بدسلوکی سے محفوظ رکھتا تھا۔ ایسے میں مصرا کا رنگ و روپ کیا سنورتا، وہ زرد پڑنے لگی تھی۔ جذبات کی شدت کے دوران مصرا کا غصہ حمزہ پہ کھل کر واضح ہونے لگا تھا۔ حمزہ چڑھ کے اس کے ساتھ تکلیف دہ رویہ اپناتا، جس سے مصرا کی کھال پہ خون کے نشانات جگہ جگہ دکھائی دینے لگے تھے۔ مصرا تکلیف سے جب ہوش میں آتی تو اس کا دل چاہتا کہ وہ حمزہ پہ تمام غم و غصہ نکال دے، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور فیملی بڑھنے کے آثار شروع ہونے لگے۔ اسے بہن کی محبت بھری نصیحت یاد آئی، سو اس نے زندگی کو بہتر دیکھنے سے قبل اس معاملے کو ختم کرنا مناسب سمجھا۔ وہ اپنے ہونے والے بچے کو زندگی افزا ماحول میں پروان چڑھانا چاہتی تھی، لیکن اس کے ساتھ نہ تو کوئی گل پاشی ہوئی تھی اور نہ ہی اس کے بچے کے لیے کوئی خوشی منائی گئی تھی۔ بس ذرا سے ہی چوک ہوئی اور رپورٹ کی ہارڈ کاپی حمزہ کے ہاتھ لگ گئی۔ وہ میکے گئی ہوئی تھی، امی ابو کے پاس بیٹھی پورے 6 ماہ بعد ہنس رہی تھی۔ شاید دل میں کیے فیصلے نے اسے اتنا شانت کر دیا تھا کہ چہچہاہٹ اس کی آواز میں در آئی تھی۔ تمہارا انتخاب کیسا حرام ہوئی اسرا؟ ابو نے اتنے اچانک غیر متوقع سوال کیا کہ وہ سوال کا پس منظر سمجھے بغیر ہی سرعت سے بولی، ابو وال ڈیزائن اچھا نہ بنا، میں تمہارے پینٹ کا نہیں تمہارے ہمسفر کا پوچھ رہا ہوں۔ وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ ابو زندگی بہت ٹف ہے، اور ٹف نیس کا آخری سرا کدھر ہے مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی آواز میں آزردگی تھی۔ باپ نے اپنی بیٹی کو بے قرار نگاہوں سے دیکھا، جس نے انسان کی نیکی چاہی تھی، اور اب وہ غمگین تھی۔ مصرا تم کیا چاہتی ہو اب؟ وہ چپ رہی۔ ٹھیک ہے، میں حمزہ سے بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے بہتری کی کوئی راہ نکل آئے۔ مصرا نے ستے ہوئے چہرے سے باپ کو دیکھا۔ اسے کہیں مہموم سی امید تھی کہ ابو حمزہ سے اس کی علیحدگی پر سوچیں گے، لیکن یہ تو گفتگو کا سوچ رہے ہیں۔ اسے آئی تیسرا دن تھا۔ رضی صاحب نے حمزہ کو بڑی محبت سے کھانے کی دعوت دی، جسے وہ کچھ پس و پیش بعد مان گیا۔ حمزہ آیا، کھانا اچھے ماحول میں کھایا گیا۔ مصرا سرخ لپسٹک کے ساتھ سرخ عویزہ میں بہت دلکش لگ رہی تھی۔ میاں کی نگاہ اس پر گاہے بگاہے اٹھی، مگر وہ بے نیازی سے کھانے اور پھر کام میں مصروف رہی۔ وہ اپنی پسند کے حساب سے تیار ہوئی تھی۔ حمزہ کی موجودگی سے اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کا دل بہت زخمی تھا۔ ہاں تو بیٹا، مصرا آپ کو کیسی بیوی لگی؟ ابو نے قہوہ پیتے سرسری انداز میں حمزہ کو مخاطب کیا۔ مصرا اچھی بیوی نہیں ہے انکل۔ اس کے اتنے سپاٹ جواب نے کمرے میں یکدم سناٹا طاری کر دیا۔ سلیمہ رضی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن میاں کے تاثرات پہچان کر خاموش رہیں۔ رضی صاحب نے لمحہ بھر کی سکوت کے بعد کہکہا لگاتے دماد کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔
میسرہ بیٹی تو بہت اچھی ہے، بیوی اچھی اگر نہیں تو مطلب ہے کہ میاں سے شکایت ہوگی اسے بھی۔ اور بیٹا مجھے ان ساری شکایتوں کا علم ہے۔ حمزہ نے پہلو بدل کر میسرہ پہ نظر ڈالی اور کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جب ان کو شکایتیں نہ رہیں تو بھیج دیجیے گا اس کو میرے گھر۔ رضی اللہ صاحب نے چھڑی کے سہارے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ حمزہ بیٹی پہ نگاہ ڈالی جس کے چہرے پہ جالا سا بن رہا تھا۔ میری بیٹی نے نیک مرد چاہا تھا اور نیک مرد بیوی کو مارجن دیتے ہیں۔ ان کی کمزوریوں کے باوجود ہماری بیٹی میسرہ بھی اچھی انسان ہے۔ کچھ توقف کے بعد وہ مضبوط لہجے میں بولے تو حمزہ نے گردن گھما کے بے اختیار بیوی کو دیکھا۔ پرفیوم کی بھینی بھینی خوشبو اس کے وجود کو سحر انگیز کر رہی تھی۔ چلو، اس نے یکدم میسرہ کی کلائی پکڑ لی۔ میاں بیوی دونوں ہی خاموش تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ جھٹکے سے ہاتھ چھڑا لے لیکن ابو نے مداخلت کی۔ تم باہر چلو، یہ اپنا ہینڈ بیگ لے کر آ رہی ہے۔ رضی صاحب کی بات سن کے وہ لب بھینچتا باہر کی جانب روانہ ہوا تو وہ بے اختیار ماں کے گلے لگ کر سسکیاں لینے لگی۔ ماما، میرا وہاں دم گھٹتا ہے۔ میری بیٹی، میری میسرہ، مجھے امید ہے تمہاری زندگی میں بہتری کے آثار نظر آنے شروع ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں بیٹا۔ باپ نے اسے کندھے سے لگا کر ماتھا چوما اور گیٹ کے باہر کھڑی گاڑی میں اس کو بیٹھتا دیکھ کر آسمان کی جانب دیکھا جو بہت روشن تھا۔ لگتا تھا کہ پچھلی رات تہجد میں میسرہ کی آسانیوں کے لیے مانگی دعا رب تک پہنچ چکی ہے۔